منطق میں خصوصاً اہل البیت علیہ السلام کے مکتب میں سب سے بڑی برائی، تمام برائیوں کی جڑ، بنیاد حب الریاست ہے، حب الریاسہ، قیادت کا شوق، رہبری کا شوق، محبت، خواہش، سیاسی ہو، مذہبی ہو، قومی ہو، تجارتی ہو، ریاست کا ہر ایک کو شوق ہے، میں رئیس بنوں، میں رہبر بنوں، میں قائد بنوں۔ اب ضروری نہیں کہ صرف حاکم ہی، ایک ریاست منحصر ہے حاکمیت کے اندر نا، ریاست کئی شکلیں، کئی روپ بن جاتے ہیں اس کے۔ کسی ادارے کا، کسی مدرسے کا، کسی مسجد کا رئیس بن جاؤں، کچھ بھی اگر رئیس نہیں بننے دیتے، خود ہی اپنے گھر کے اندر انجمن بنا کے اس کا رئیس بن جاتا ہے۔ فوراً تنظیم بنائے گا چند آدمیوں کی، چند مل کر ایک رئیس بن جاتا ہے، دوسرا پھر اس کا مخالف ہو جاتا ہے اور وہ اس کی ریاست کے لیے چیلنج ہوتا ہے، وہ خود رئیس بننا چاہتا ہے۔ یہ حب ریاست سب سے بڑی برائی ہے اگر کسی انسان کو لگ جائے۔ عزیزان، ولایت کی راہ میں جو رکاوٹ رہی ہے، جس وجہ سے اذہان تیار نہیں ہوئے، یہ حب ریاست ہے۔ بنو امیہ کو یہ شوق چڑھا، انہوں نے دین ہی بدل دیا، ولایت سے اس طرح سے کاٹ کے دین کی تفسیر کی کہ پھر ولایت کسی کو یاد ہی نہ رہے۔ لیکن جن کے اندر تذکرہ تھا، ولایت کے بجائے حدیث ولایت انہوں نے ازبر کر لی، نظام ولایت چھوڑ دیا، فقط حدیث ولایت، آیت ولایت، مجلس ولایت، تقریر ولایت پر اکتفا کیا، اور جواب میں فقط بخن بخن کہا ولایت کو۔ اذہان آج بھی تیار نہیں ہے۔ آج پاکستان میں ولایت کے مقابلے میں جو لشکر بنا کے، صفیں بنا کر کھڑے ہیں، ولایت کا انکار کر رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ اہل سنت ہیں، وہ شیعہ ہیں۔ برطانوی ورژن تشیع کا خصوصاً اس لیے بنایا گیا ولایت کے مقابلے کے لیے۔ اتنے دور ہیں ولایت سے، اس قدر دور ہیں، صدیاں گزری اور آج اتنی دوری۔ تعجب ہوتا ہے یہ دوری کس طرح پوری ہوگی، یہ فاصلہ کس طرح کم ہوگا؟ شیعہ کب ولایت کے قریب ہوگا؟ کب بخن بخن واہ واہ چھوڑے گا اور ولایت کے اقامت کے لیے، قیام ولایت کے لیے اپنے ذہن کو تیار کرے گا؟ اس پر بھی صدیاں لگیں گی شاید، کیونکہ جیسی دوری نظر آ رہی ہے، یہ آسانی سے یہ سفر طے ہونے والا نہیں ہے، ایک دو نسلیں کافی نہیں ہیں۔ عزیزان، ولایت سے دوری کا اندازہ لگائیں۔ آج پاکستانی شیعہ کے سامنے ولایت کا نام لیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ایرانی نظام ہے، یہ ایرانی ہیں، یہ ایران نواز ہیں، کیونکہ ولایت کی بات کرتے ہیں۔ خب جس قوم کے نزدیک اس کا دین، قرآن کی آیت، رسول اللہ کا اعلان، اللہ کا فرمان، وہ قرآن کا حکم نہ سمجھا جائے، ایران کا نظام سمجھا جائے، رسول کا فرمان نہ سمجھا جائے، ایران کا نظام سمجھا جائے، کیا رسول نہ ڈریں اس کھوپڑی سے، اس قوم سے، اس نسل سے؟ اور اللہ نہ فرمائے کہ اے رسول آپ اعلان کر دیں، اللہ آپ کو بچائے گا، اللہ محفوظ رکھے گا، آپ اعلان ولایت کر دیں۔ اس سے بڑا اور کیا ستم ہوگا ولایت کے اوپر؟ کہ پاکستانی، یہ صرف پاکستان کی نفسیات ہے، باقی دنیا میں ایسے نہیں ہے۔ باقی دنیا میں ولایت کی جہاں بات کرو تو ولایت کی طرف ذہن جاتا ہے، پاکستان میں ولایت کا نام لو ایران کی طرف ذہن جاتا ہے۔ اگر ولایت کے نام سے ایرانیت ذہن میں آتی ہے تو پھر توحید کے نام سے سعودی عرب ذہن میں آنا چاہیے۔ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے اس کو کہو یہ سعودیہ کا ایجنٹ ہے، یہ کیونکہ اللہ کا نام لیتا ہے، کیونکہ سعودیہ میں رہنے والے وہ کسی اور چیز کو نہیں مانتے، صرف اللہ کی بات کرتے ہیں۔ وہ نبوت کو، نبی کو بھی اہمیت نہیں دیتے، وہ اہل بیت کو بھی نہیں دیتے، وہ کسی اور چیز کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ صرف اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو جو بھی اللہ کہے وہ کہو سعودی ایجنٹ ہے۔ اگر توحید الٹا سبق پڑھو گے تو توحید عربی ہو جائے گی، ولایت ایرانی ہو جائے گی۔
کیا سبق پڑھایا گیا، کس طرح سے ولایت کی ترویج کی. ولایت کو اسلامی ہی نہیں سمجھا سکے، ولایت کو اس پاکستانی شیعہ کو ولایت کو قرآنی ثابت نہیں کر سکے ہو. تم لاکھوں روپے فیسیں لے کے، تقریریں کر کے، مجلسیں پڑھ کے، کروڑوں روپے کا خمس لے کے، مدرسے بنا کر، امامے باندھ کر، تم نے اتنا بھی کام نہیں کیا کہ ایک نسل کو یہ باور کرا دو کہ ولایت قرآن ہے، ولایت اللہ کا فرمان ہے، ولایت رسول اللہ کا اعلان ہے. ولایت ایران نہیں ہے. اگر ایران میں ایک قوم نے بڑھ کر ولایت کا پرچم تھام لیا تو ایرانی ہو گئی یہ ولایت. دو سٹاپ آئے ہیں ولایت کی راہ میں، دو سٹاپ، ایک پہ سنی روک گیا، ایک پہ شیعہ. پہلے بارہا میں نے اس کی کئی مجالس میں تشریح کی ہوئی ہے. بارہا رسول اللہ کی رحلت کے وقت ایک سٹاپ آیا، راہ ولایت پہ امت کو روک لیا گیا کہ اس جادے پہ نہیں چلنا. ولایت کو چھوڑو، انتخابات کی طرف آتے ہیں. الیکشن ہوا ہے، انتخابات ہوئے ہیں، اہل حل و عقد بیٹھے ہیں، زعماء بزرگان امت بیٹھے ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور یہ بہترین فیصلہ ہے اور اچھی شخصیت چنی اور فلاں، بس رک گئے وہاں پر. اکثریت رک گئی کہ ٹھیک ہے ہمارے لیے یہ بہترین فیصلہ ہے. لیکن شیعہ نے کہا نہ، ہم ولایت کے پیروکار ہیں، ہم امامت کے پیروکار ہیں. کتنی عرصہ شیعہ یہ سفر جاری رکھ سکے؟ صرف 250 سال. 250 سال کے بعد وہی کام کیا جو انہوں نے کیا. انہوں نے پہلے دن سمجھ گئے کہ ولایت کا راستہ نہیں چلنا، انتخابات کا راستہ چلنا ہے. کہ البتہ وہ بھی بعد میں محفوظ نہیں رہا، بعد میں ملوکیت ہو گئی، وراثت ہو گئی، خاندانی حکومتیں آ گئیں اور اس کو تسلیم کرتے گئے.